اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 183 تو اب اس کا عنوان کچھ چینج ہو رہا ہے، جیسے روزوں کا حکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں اور اس کی تفسیر میں روزوں کے حکم کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کے سامنے آیات اور بھی ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کتب علی الذین جیسے فرض کیا گیا تھا، من قبلکم تم سے اگلوں پر، یعنی تم سے پہلوں پر، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے۔ الصیام، صیام روزہ اور صوم کی طرح مصدر ہے جس کے معنی روزہ ہے۔ مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ علم طب یہ بتاتا ہے کہ روزے جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کا بہترین علاج ہے۔ احادیث میں روزے کے دوران میں گناہوں سے بچے رہنے کی تاکید بار بار آئی ہے، مثلا غیبت، فحش کلامی، بے حیائی اور بد کلامی وغیرہ۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے گویا روزے کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ گویا روزہ ایک طرف روحانی خرابیوں کا علاج ہے اور دوسری طرف جسمانی قوتوں کو درست کرنے اور بیماریوں کا علاج کرنے والا ہے۔ یعنی روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ نفس کی غلاظت اور گندگی دور ہو، تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ اس طرح نقصان دینے والی چیزوں سے پرہیز کرنے سے جسمانی صحت درست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روح اور اخلاص کو نقصان پہنچانے والے تمام عادتوں سے پرہیز کرنے سے انسان کی روحانی استعداد ترقی پاتی ہے۔ ان خصوصیات کو تقوی کہا جاتا ہے۔ روزہ کا دوسرا مقصد شکر گزاری ہے، جو اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ روزہ انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، روحانی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی مفید ترین نسخہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس فریضہ کو نہایت احترام اور کمال کے ساتھ پابندی سے نبھایا کریں۔ بظاہر روزے میں مشقت اور دشواری ہے، لیکن اس کے فوائد پر نگاہ رکھی جائے تو یہ مشکلیں ان فائدوں کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں روزے کے احکام کے بارے میں ہی بتدریج بتایا جا رہا ہے۔ تو اب اسی کا بقیہ حصہ، یعنی مریض اور مسافروں کو رعایت، تو اس آیات کے مطابق بیان کیا جا رہا ہے۔ ایام معدودات فمن کان منکم، چند گنتی کے روز ہے۔ پھر فمن کان منکم مریضن، پھر تم میں سے جو کوئی مریض ہے یعنی بیمار ہے، او علی سفرن، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخرى، تو اس پر ان کی گنتی اور دنوں سے ہے۔ مثلا اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ آیت کے اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو گنتی کے چند دنوں کے لیے روزے رکھنے ہوں گے، یعنی ہر سال رمضان کے مہینے میں کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا۔ تو ناظرین، اس طرح ایک ہی خاص وقت پر اور ایک ہی خاص مدت میں اس مبارک فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان کے تعین سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ روزے عدل بدل کر مختلف موسموں میں آ جاتے ہیں اور ہر ایک شخص کو گرمی سردی کے موسم میں روزے رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو ناظرین، اس سے یہ ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ فرض روزوں کی تعداد کچھ بڑی نہیں، یہ نہیں
سال بھر روزے ہی رکھتے جاؤ یا سال کا آدھا یا چوتھائی حصہ، بلکہ سال میں صرف 1 مہینہ روزہ رکھنے ہیں۔ وقت اور مدت مقرر کر دی گئی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو کچھ رعایت بھی دی گئی ہے جو ان حدوں اور شرائط کو پورا کرنے سے معذور ہیں۔ مثلا یہ لوگ جب اپنی مجبوری سے نجات پالیں تو رمضان کے چھوڑے ہوئے روزے کسی دوسرے وقت میں رکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سبب سے پہلے یعنی ان لوگوں کی رعایت دی جاتی ہے جو بیمار ہو اور بیماری کے باعث روزہ رکھنا ان کے لیے دشوار ہو۔ بیماری کی صورت مختلف ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ موسم اور عمر کے اختلاف بھی اثر انداز ہوا کرتے ہیں۔ یہاں ایسی بیماری مراد ہے جو روزہ رکھنے میں خلل اور دیانتداری پر یعنی خلل انداز ہو اور ایسی شدید ہو کر انسان روزہ نہ رکھ سکے۔ شریعت نے بیماری کا نام نہیں بتایا، بلکہ مسلمانوں کے خلوص اور دیانتداری پر اور ماہر معالج کی رائے پر چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے بیماری کے علاوہ ان لوگوں کو بھی رعایت دی گئی ہے جو سفر پر ہو۔ یہ دونوں قسم کے آدمی یعنی مریض اور مسافر سال میں کسی اور وقت پر بھی اپنے روزوں کی تعداد پوری کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جلد از جلد قضا روزے رکھ لیں۔ کیا معلوم زندگی مہلت دے یا نہ دے۔ تو ناظرین، روزوں کے بیان میں ہی آگے کہ رمضان شریف کے روزے نہ رکھنے پر فدیہ دیا جاتا ہے، یعنی یہ آیت میں بیان ہوا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، اور جنہیں مشکل ہو ان کے ذمہ طعام مسکین، ایک فقیر کا کھانا بدلہ ہے۔ پھر فمن تطوع، پھر جو کوئی خواہش سے نیکی یا خیر کرے، خیرہ یعنی فمن تطوع خیرن، اور نیکی یا خوشی سے نیکی کرے، یا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو اس کے واسطے اچھا ہے، یعنی اگر اپنی مرضی سے اس سے فدیہ بھی دے اور اس کے علاوہ بھی اگر وہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے بتائی گئی ہے، یطیقونہ مراد ہے کہ وہ لوگ جنہیں روزہ رکھنے کے لیے غیر معمولی طاقت لگانی پڑتی ہے اور روزوں کی مشقت برداشت کرنے کے لیے ان کے لیے مشکل ہو، مثلا بوڑھے لوگ، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں، ناتواں کمزور اشخاص وغیرہ۔ تو اس لفظ میں افعال کا حمزہ سلب کسے لیا گیا ہے، من تطوع جو خوشی کرے، تو اس کا مادہ ہے اردو میں تون، یعنی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے رعایت کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں روزہ رکھنے میں بہت مشکل ہے اور تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ روزہ چھوڑنے کے بدلے میں کسی فقیر کو یا مسکین کو، حاجت مند کو روزانہ 2 وقت کا کھانا کھلا دے پیٹ بھر کر، اور کھانے کا معیار وہی ہو جو وہ خود کھاتا ہو۔ تو ناظرین، اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ صدقہ اور خیرات فیاضی جس سلوک اور نیک برتاؤ کی تاکید اسلام ہر مقام پر ہر حال میں اور ہر وقت میں کرتا ہے، لیکن رمضان کے مبارک مہینہ میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ اس مہینے کے ختم ہونے پر یا ختم ہونے سے پہلے صدقہ فطرانہ ادا کرنا چاہیے، وہ بھی اس سلسلے کی اہم کڑی ہے تاکہ کوئی مسلمان بھوکا نہ رہ سکے۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بہت فیاض اور سخی تھے، لیکن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رمضان کے مبارک مہینے میں تیز آندھی کی طرح خیرات کرتے، یعنی بہت زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رہبر اعظم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور سخاوت اور فیاض ہے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ غریب کی غربت اور بھوک کی بھوک کا احساس ہوتا ہے
لازم ہے کہ اپنی خوشحالی اور فارغ البالی میں اس احساس کو زندہ رکھیں اور غرباء مستحقین کو امداد سے محروم نہ کریں۔ تو ناظرین، اب یہاں پہ روزوں کی برکتیں یعنی روزے رکھنے کی برکتیں اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اور اگر تم روزہ رکھو خیر لکم تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ تو ناظرین، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزے رکھو اور فدیہ وغیرہ کی اجازت سے خواہ فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت، حکمت اور اس کے سلسلے میں ضروری احکام کا ذکر جو اس رکوع کے سابقہ آیات میں فرمایا تھا، انہیں ہم تھوڑا سا خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ روزہ ہر بالغ مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے۔ گویا اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس سے غفلت، سستی اور رد گردانی بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا، اسلام نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ نمبر 3، روزے کا مقصد انسانوں میں روح کی پاکیزگی اور پرہیزگاری، تقوی اور بندگی پیدا کرنا ہے۔ نمبر 4، روزے کی تعداد مقرر ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں کبھی 29 اور کبھی 30 دن۔ نمبر 5، اگر رمضان کے مہینے میں کوئی شخص بیمار ہو یا اس قابل نہ ہو کہ روزے پورے کر سکے تو وہ اس مہینے کے بجائے کسی اور وقت اپنے روزوں کی تعداد پوری کر سکتا ہے۔ ان دنوں اگر کوئی شخص سفر پہ ہو تو وہ اپنے روزے کسی اور وقت پر پورے کر سکتا ہے، لیکن جبکہ وہ سفر پر نہ ہو۔ نمبر 7، فدیہ کی مقدار ایک فقیر کو کھانا کھلانے کے برابر ہے، البتہ اگر کوئی شخص اور زیادہ رعایتوں کا مستحق ہو تو روزہ رکھے اور انہیں خوشی سے نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تو یہ اس کے حق میں اور بھی بہتر ہے۔ ابھی روزے کا بیان اور اس کے مسائل ختم نہیں ہوئے اور اس رکوع میں مسلسل یہ بیان جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم اور عمل سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے۔ تو اب رمضان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ شہر رمضان الذین، رمضان کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، تو یعنی یہاں پہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ یعنی رمضان، ماہ رمضان، یہ لفظ رمض سے نکلا ہے جس کے لفظی معنی دھوپ اور گرمی کی شدت کے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ قرآن مجید میں یوں تھوڑا یہ قرآن مجید جو ہے وہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق تھوڑا نازل ہوا اور 23 سال کے عرصہ میں مکمل ہوا، لیکن اس کی ابتدا اس مقدس مہینے یعنی ماہ رمضان سے ہوئی۔ سب سے پہلے سورۃ علق یعنی اس کی ابتدا 5 آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ آیات تھی جو قرآن پاک کی سب سے پہلی آیات ہیں، اور غار حرا میں فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں کہا یہ پڑھیے، تو آپ نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو فرشتہ جبرائیل امین نے آپ کو سینے سے لگایا اور یہ الفاظ آپ کے سینے میں ٹرانسفر کر دیے۔ تو ناظرین، اس احادیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ لیلۃ القدر میں پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اترا اور پھر تھوڑا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ایک مقدس اور بابرکت رات ہے۔ کلام اللہ میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سال میں جس قدر قرآن مجید نازل ہو چکا تھا، رمضان میں جبرائیل میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آ کر سناتے تھے
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے آخری سال میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آپ کو مکمل کلام مجید سنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. تو ناظرین قرآن پاک رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی یادگار قائم رکھنے کے لیے اس میں روزے فرض کر دیے. کلام اللہ نو انسان کی زندگی کے لیے ہدایت نامہ ہے اور رمضان کے روزے زندگی کو پاکیزہ بنانے کا ذریعہ ہے. مبارک ہے جو رمضان پائے اور روزے مکمل رکھ لے اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا کر متقین کی فہرست میں شامل ہو جائے. قرآن مجید کی خصوصیات اس عنوان کے تحت اس کا بقیہ حصہ کچھ ایسا ہے: ھدی للناس وبینات من الہدی، لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں، والفرقان، اور حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے. یعنی قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق کو باطل سے جدا کرنے والا. آیت کی ابتدا میں رمضان المبارک کی فضیلت واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے. اسی مہینے میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنی شروع ہوئی. اب یہاں قرآن مجید کی 3 خصوصیات بیان کی گئی ہے. نمبر 1، یعنی یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. ہدن، یہ کہ قرآن مجید تمام نبی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. زندگی کے صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح راستہ صرف قرآن مجید ہی سے حاصل ہو سکتا ہے. نمبر 2، بینات من الہدی، ہدایت کی روشن دلیلیں. یہ کہ قرآن مجید نے ہدایت اور رہنمائی کے تمام اصول ضابطوں کو اس قدر کھول کر بیان کیا ہے کہ وہ بالکل صاف، آسان اور سہل ہو گئے ہیں. نمبر 3، الفرقان، حق کو باطل سے جدا کرنے والا. قرآن مجید کی تیسری خوبی ہے کہ جو لوگ اس مقدس کتاب کو پڑھتے ہیں ان میں صحیح فیصلہ کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. کاش مسلمان اللہ کے اس آخری پیغام کو خود بھی سمجھے اور دنیا کو بھی سمجھا سکیں. اگر ہم دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا کلام نہ پھیلا سکیں تو یہ ایمانت میں خیانت ہوگی. روزے کی فرضیت: فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پائے تو اس کے روزے ضرور رکھے. تو ناظرین، آیت کے اس حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص بھی اپنی زندگی میں ماہ رمضان پائے وہ ضرور روزے رکھے. استثناء صرف یعنی مریض اور مسافر کے لیے ہے. تو ناظرین، دنیا کے ہر قوم میں روزے رکھنے کا دستور ہے. مثلا عاشور کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی تو یہودیوں نے روزہ رکھا. عیسائیوں میں بھی روزے رکھنے کا قانون موجود ہے. اس کے علاوہ دوسری قوموں میں بھی روزے کا تصور اور رواج پایا جاتا ہے. روزے کے بے شمار فضائل ہیں. اس سے صحت، تندرستی پر اچھا اثر پڑتا ہے. اور جب رمضان میں روزے کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو خدا کے حکم سے جائز، حلال اور پاکیزہ خواہشات کو بھی چھوڑنے کا عادی بنا لیا تو حرام، ناجائز اور بری عادتوں کے چھوڑنے میں اسے کوئی دقت محسوس نہ ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک روزہ دار جھوٹ کہنا، لغو بکنا اور فضول کام کرنا نہیں چھوڑتا تو خدا کو اس کے کھانے پینے چھوڑ دینے کی پرواہ نہیں ہے. گویا روزے اس کا اصل مقصد اخلاق کو سنوارنا ہے. رمضان کا احترام کریں اور اپنے اندر اخلاق، جسمانی اور روحانی خوبیاں پیدا کریں تاکہ نزول قرآن کا مقصد پورا ہو اور رمضان المبارک واقعی نزول قرآن کا جشن اور یادگار ثابت ہو جائے.
ومن کانا مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى، یعنی اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ تو وہ دونوں میں گنتی پوری کرے، من ایام اخرى تو وہ رمضان شریف کے روزوں کی گنتی پوری کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور وہ آپ پر دشواری نہیں چاہتا یا تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ تو ناظرین، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ شریعت کے احکام بظاہر کسی قدر دشوار اور مشکل معلوم ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ ہماری کامیابی، ترقی اور آسانی راہ کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ جو مشکل احکام دے، بلکہ وہ ہمارا خالق، معبود اور رحمان اور رحیم ہے۔ وہ ہر حالت میں ہماری آسانی اور سہولت کا لحاظ رکھتا ہے۔ اس کا ہر حکم مصلحت، زندگی اور خوشحالی کے لیے ہوتا ہے۔ جن حکموں کو ہم مشکل سمجھتے ہیں، دراصل وہ بھی آسان ہوتے ہیں۔ ہم اپنی تن آسانی اور سستی کی وجہ سے انہیں مشکل سمجھتے ہیں۔ واقعی آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا کہ رمضان کے روزے کی وجہ سے کوئی مر گیا ہو یا کسی کی صحت خراب ہو گئی ہو۔ اس کے برعکس روزے سے صحت بہتر ہوتی ہے، اور روحانیت کا تو کیا ذکر ہے۔ ولی تکمل العدۃ ولی تکبر اللہ، اور اس واسطے کہ تم گنتی پوری کرو تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ علامہ ہداکم ولعلکم، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، ولعلکم تاکہ تشکرون تم شکر ادا کرو۔ تو ناظرین، اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ لتکملوا العدۃ، تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ مراد یہ ہے کہ لوگ اپنے روزے کسی اور وقت رکھ لیں اور رمضان کی گنتی پوری کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر چل کر اس کی عقل اور بزرگی کے گیت گا سکے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یکسری غرض یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کا احسان مانیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے یہ مراد ہوتا ہے کہ انسان نعمتوں کو مقررہ کردہ طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سہولتیں ہمیں دی ہیں ان کی ناشکری اور ناقدری نہ کریں، بلکہ اس کی دی ہوئی قوتوں، طاقتوں، نعمتوں اور صلاحیتوں کو صحیح اور درست طور پر استعمال کریں۔ دعا، یعنی روزے کے احکام میں اور مقاصد میں ہی دعا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب تجھ سے میرے بندے میری بارگاہ میں پوچھیں فَإِنَّا قَرِيبٌ، سو میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگے۔ تو ناظرین، اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ میرے حضور جب کوئی دعا مانگتا ہے میں اتنا ہی اس کے قریب ہوتا ہوں۔ علیہ انی، میری بات، یعنی میرے قریبی اور دوری کے متعلق پوچھے۔ بعض مذاہب نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان کی رسائی سے اس قدر دور اور بلند خیال کیا ہے کہ گویا وہاں تک پہنچنا بلکہ ناممکن ہے۔ اسلام نے اس غلط عقیدے کو رد کیا، بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے نہایت ہی قریب ہے۔ تو اس زمرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ انی
قریب، میں قریب ہوں، مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ علم اور واقفیت کے لحاظ سے بھی انسان کے قریب اور اس کی دعا سننے اور اسے قبول کرنے کے لحاظ سے بھی اس کے قریب ہے۔ ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی تعلیم دی ہے اور فرمایا ہے کہ میں انسان سے دور نہیں ہوں، بلکہ جب کبھی کوئی شخص تمام جانب سے ہٹ کر پورے اخلاص کے ساتھ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اسے جواب دیتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تمنا پوری کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رات کے آخری تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ قریب ترین آسمان پر آ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس پر نوازش کروں، کوئی بخشش مانگنے والا جسے معاف کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ دعا عبادت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درجہ بحیا اور کریم ہے کہ وہ کسی دعا کرنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، لیکن دعا کے قبول ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ اول دل غافل اور بے پرواہ نہ ہو۔ رات کے اس آخری حصے میں ہی کیا موقوف ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر وقت اور ہر جگہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، بشرطے کہ وہ خلوص اور ایمانداری کے ساتھ اسے پکارے۔ تو اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنا بھروسہ، ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے کیسی امید، گنہگاروں کے لیے کیسی توقع، تھکے ماندوں کے لیے کیسا سہارا، بے بسوں کے لیے کیسا آسرا اور کیسی قوت بھر دی ہے۔ انسان جس سے نہ مانگے تو وہ کسی سے مانگے، کس سے مانگے، مگر کس قدر غافل اور ظالم ہے یہ انسان کے اس سے مانگتے وقت شرماتا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے جھجکتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر دعا مانگنے کے دو شرائطیں ہیں جو میں آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے، یعنی اس وقت دعا قبول ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا حکم مانے اور ایمان لائے اس پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ایک نیک راہ پر آئے۔ تو ناظرین، ان شرائط یہ کچھ ایسے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ میرا حکم مانے۔ دعا کے شرط اول یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقوں، اس کی ہدایتوں اور حکموں کو مانے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ مجھ پر ایمان لائے، یعنی مومن وغیرہ اس لفظ سے نکلے ہیں۔ ایمان کی تشریح پہلے بھی ہو چکی ہے، یعنی زبان سے ماننا، دل سے یقین کرنا اور اس کے مطابق عمل کا ارادہ رکھنا۔ قبولیت دعا کی دوسری شرط ہے کہ ان بنیادی شرائط کے علاوہ قرآن و حدیث میں اور بھی کئی شرائط بیان ہوئے ہیں۔ مثلا بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحیح اور درست چیز کے لیے دعا کرنا، اخلاص اور یقین کے ساتھ مانگنا، حلال روزی، پاک غذا کھانا اور نیکوکار ہونا وغیرہ۔ تو اس میں ہے کہ ہمیں مایوس اور دل برداشتہ ہونے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اور فیصلہ حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ البتہ ہماری دعا میں نقائص اور کمزوریوں کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے بعض اوقات قبولیت ہمارے حق میں مضر ہو، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کی حکمت پر بہتری کا یقین رکھنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ بعض دعاؤں کو قبول نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بسا اوقات کسی بیماری پر کوئی دوا مفید نہیں ہوتی،
لیکن علاج ترک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ دعا قبول نہ ہو اسے ترک کر دیا جائے۔ قبول نہ ہونے پر ضرور کوئی مصلحت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری مصلحت سے واقف ہے، ہماری فلاح چاہتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ رہ کر اسی کے آگے دعا کریں، اسی کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل کریں، کیونکہ یہی راہ کامیابی کی راہ ہے۔ اللہ انکم کنتم تختانون، اللہ کو معلوم ہے تم خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنی جانوں سے، فتاب علیکم سو تمہیں معاف کیا، اور تم سے وعفا عنکم اور تم سے درگزر کی، فالآن باشرو پھر آپ اب اپنی عورتوں سے باشروہن وابتغوا اور اپنی عورتوں سے ملو، وابتغوا ما کتب جو تمہارے لیے اللہ نے، ما کتب اللہ لکم جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے وہ طلب کرو۔ تو ناظرین اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے، پچھلے سبق میں ذکر کچھ ہو چکا ہے کہ ابتدائی اسلام میں اہل کتاب کی طرح مسلمان بھی روزے کے ایام میں سونے کے بعد بیوی سے ملتے تھے، مگر بعض لوگ جذبات سے مغلوب ہو کر اس پابندی کو توڑ بیٹھتے تھے، یا کسی کے دل میں خیانت کا ارادہ اور جذبہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی اور رات کے وقت کھانے پینے کی طرح مباشرت کی بھی صاف اجازت دے دی۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا وہ طلب کرو۔ تو اجازت دینے کے ساتھ گویا ایک تنبیہ بھی کر دی، یعنی عورتوں کے پاس اولاد پیدا کرنے کی غرض سے جانا چاہیے۔ مباشرت کے عمل سے اگرچہ طبعی لذت بھی حاصل ہو، لیکن اسلام نے اس عمل سے اصل اور بڑا مقصد حصول اولاد اور افزائش نسل رکھا ہے، تاکہ انفرادی اور مجموعی مفاد کا سبب بنتی ہے۔ قرآن مجید کے اس آیات سے واضح ہو گیا کہ منع حمل اور ضبط تولید وغیرہ سب غلط اور ناجائز راستے ہیں۔ مباشرت کا یہ نتیجہ قدرتی طور پر نکلتا ہے، اس کی امید رکھنی چاہیے اور اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ محض تو ناظرین یہاں پہ اسی آیت کا بقیہ حصہ روزے کے اوقات، یعنی کس اوقات میں روزہ رکھنا چاہیے۔ تو ناظرین قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 186 اسی کے حصے میں یا اسی کے آگے روزے کے اوقات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس اوقات میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور کتنے ٹائم پہ روزے کا افطار کرنا چاہیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ اور کھاؤ اور پیو جب تک تمہیں صاف نظر آئے۔ لَكُمُ الْخَيَّطُ الْأَبْيَضُ صبح کی سفیدی دھاری، من الخیط الاسود اور سیاہ دھاری سے جدا، من الفجر ثم اتیموا الصیام الی اللیل پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ تو ناظرین اب میں آپ کو اس آیات کی تفسیر کچھ اس طرح بتاتی ہوں کہ روزہ جو ہے کس وقت شروع ہوتا ہے اور کس وقت ختم ہوتا ہے، یعنی اس کے رکھنے کے احکامات، روزے کے اوقات اور روزہ افطار کرنے کے اوقات، جس کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ فجر مراد صبح کا کاذب نہیں بلکہ وہ نور کا تڑکا ہے جو صبح کاذب کے کچھ دیر بعد ہوتا ہے، جب روشنی مشرق اور مغرب کی جانب پھیلنے لگتی ہے، اسی کو صبح صادق کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سحری کے وقت کھانے پینے سے احتیاط اس وقت تک ضروری ہے جب صبح کی روشنی راستوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر ظاہر ہو جائے۔ اللیل رات، عربی میں رات کا آغاز دن کے خاتمہ اور سورج کے غروب ہو جانے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ اسلامی کیلنڈر اور قمری مہینے کے تاریخی غروب آفتاب کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس شمسی سال میں تاریخ نصف رات گزرنے پر بدلتی ہے۔ تو ناظرین اس حکم سے پہلے مسلمان روزہ افطار کرنے کے بعد جب سو جاتے ہو تو پھر اگلی شام تک کچھ نہ کھاتے۔ اس آیات میں یہ اجازت دے دی کہ روزہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر فجر تک کھاؤ پیو اور عورتوں سے
صحبت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اور رعایت ہے اور سہولت ہے جو بعد میں دی گئی ہے کہ جب تک رات کے دھارے صبح کی دھاری سے جدا ہو جائے، کھانے پینے کے عام اجازت ہے، اور پھر سحری ختم ہونے کے بعد سارا دن روزہ رکھنا ہوگا حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے اور تاریکی پھیلنی شروع ہو جائے۔ اسی حکم سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ بغیر سحری کھائے پیے اور روزہ افطار کے مسلسل رکھتے چلے جانا مکروہ ہے۔ اسلام اعتدال کی راہ سکتا ہے، شدت اور سختی پسند نہیں کرتا، لہذا شریعت نے جو طریقہ مقرر کیا ہے ہمیں اس کی بات پوری کرنی چاہیے اور جو رعایت دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ناظرین، میں اب آپ کے سامنے آیت نمبر 86 کا یہ ایک حصہ ہے، تو اس کی میں تفسیر آپ کے سامنے آیت کی پیش کرتی ہوں اور ترجمہ بھی۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اور عورتوں سے نہ ملو جب تم اعتکاف میں ہو، پھر مساجد اور مسجد میں۔ تو ناظرین، یہاں بیان کیا گیا ہے کہ تفسیر کچھ ایسے ہے، روزے کے سلسلے میں ایک اور حکم دیا گیا ہے، جب تم اعتکاف کر رہے ہو تو عورتوں کے پاس مت جاؤ۔ اعتکاف کے بارے میں چند مزید ضروری احکام ہم بیان کرتے ہیں، یعنی اعتکاف کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اس زمانے میں ہر وقت مسجد میں رہے، وہیں کھائے پیے اور سوئے جاگے، صرف بدنی اور شرعی ضرورتوں کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اعتکاف کے لیے مدت کم سے کم 1 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ تو ناظرین، اعتکاف کے دوران گفتگو جائز، بشرطے کہ مسجد کے احترام اور اعتکاف کے آداب کے خلاف نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں پورے 10 دن کے لیے مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے اور دنیاوی معاملات سے اپنا تعلق بالکل توڑ لیتے تھے۔ اس لیے اعتکاف سنت کفایہ ہے، یعنی ایسی سنت کہ محلہ کا ایک آدمی کرے تو دوسروں کے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کے اور بہت سے فائدے ہیں، روحانی قوت حاصل ہوتی ہے، ایمان اعتبار سے تازہ دم ہونے کے لیے اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں، کیونکہ اس زمانے میں انسان اپنا وقت مسلسل اطاعت و عبادت میں گزارتا ہے، اسے تنہائی اور یکسوئی میسر آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پر پورا عمل کریں، ایمان کی روشنی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کا کرم حاصل کریں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 87 یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود اللہ، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، سو ان کے نزدیک نہ جاؤ، فلا تقربوها یعنی ان کے نزدیک نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ، اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سامنے، للناس، اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ تو ناظرین، اس آیت میں تلکا، یہ اس سے 6-7 احکام کی طرف اشارہ ہے جو پہلے سبقوں میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام، اس کی حدیں، اوقات، اعتکاف اور اس سے متعلق دوسرے امور تفصیل سے بیان کر دی ہیں، اسی طرح وہ باتیں احکام انسان کی فلاح اور بہتری کے لیے تفصیل سے بیان فرماتا ہے۔ ان پر مضبوطی سے کاربند ہونے سے انسان میں تقوی، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، جذبہ اطاعت، فرما برداری، اخلاص اور احسان، پاک دامنی اور پاک بازی، نیک عمل اور نیکوکاری پیدا ہوتی ہے۔ انسان اپنے کم فہمی کی بنا پر اپنی مصلحت اور بہبود کے لیے خود کوئی راہ قائم نہیں کر سکتا، اسے ایک بزرگ و برتر ہستی، عالم کل اور حاکم مطلق کے ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خدائے واحد ہے، اس نے نہایت شفقت سے کام لے کر ہمیں کامیابی اور کامرانی کی راہ بتا دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بلا تعمل اس صراط مستقیم پر چل پڑیں اور مقصود اصل پالیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ تو ناظرین، انہی ہدایات کے ساتھ ناحق مال کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی ہے کہ اس
नाहक माल पर भी इंसान पर अल्लाह ताला की हदें कायम है। अमवालकुम, एक दूसरे का माल, तमाम मुसलमानों को खिताब किया गया है। यहाँ इसके मानी अपना माल नहीं बल्कि एक दूसरे का माल होंगे, यानी बैनहुम, आपस में। उलमा ने इस लफ्ज का दायरा बहुत वसी बयान किया है। सिर्फ मुसलमान के माल तक ही हुक्म महदूद नहीं बल्कि मुराद तमाम इंसानों का माल है, खा मुस्लिम हो या काफिर। किसी का माल भी दगा, फरेब, जुल्म और नाहक लेना जायज नहीं। बिलबातिल, नाहक मुराद नाजायज तरीका से। रोज़ों की फर्जियत से ये मकसूद था कि उम्मत के अफराद के नफ्स पाकीज़ा हों। अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करने के लिए पहले वो अपने अंदर हलाल चीज़ों को छोड़ने की आदत पैदा करे ताकि आइंदा नाजायज तरीके से हासिल किया हुआ माल उनके लिए छोड़ना आसान हो जाए और इससे बिल्कुल परहेज करे। तो नाज़रीन, कुरान मजीद ने इसका फैसला ज़्यादातर लोगों के अपने ज़मीर पर छोड़ दिया है कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी खुद महसूस करे, अपना चाल चलन और बर्ताव दुरुस्त करे। इस आयत का निचोड़ यह है कि नेकी सिर्फ ये नहीं कि तुम रमजान के दिनों में पाक और जायज चीजों को तर्क कर दो, बल्कि असल नेकी ये है कि तुम हमेशा के लिए नाजायज माल खाना और हासिल करना छोड़ो और कभी धोखे, फरेब, खयानत, जुल्म, ज्यादती, बेइंसाफी से किसी का माल हासिल ना करो। रिश्वत और नाजायज तोहफे वसूल करना हराम है। तो नाज़रीन, जिस तरह रोज़ों से मुसलमानों के नफ्स पाकीज़ा हो गए, इसी तरह इस हुक्म की पैरवी से इनके अमल पाक हो जाएंगे। इसका मुबारक असर इखलाक, माशरत, सियासत और अदालत, गर्ज जिंदगी के हर शोबे पर पड़ेगा।